سر جی اردو میں پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے کیا فارمولا لگائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں جو 80 سے اوپر نمبر ہے نا وہ بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ہے کہ جو بچے 80 سے اوپر نمبر لیتے ہیں وہ بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں. بہرحال 90 سے اوپر نمبر 91 2 3 4 5 6 7 تک بھی بچوں کے نمبر آ جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کے آئے ہوئے ہیں. اب اردو میں پورے نمبر لینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا وہ آپ کی پریزنٹیشن ہے. میں نے بارہا مرتبہ آپ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اردو کا پیپر چیک نہیں ہوتا, اردو کا پیپر جج ہوتا ہے. اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو امپریشن, آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اردو میں نمبر لینے کا یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے, مواد بھی اہمیت کا حامل ہے مگر سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن ہے, آپ کی رائٹنگ ہے اردو کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد مواد آ جاتا ہے. پھر سوالات کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے, ہر سوال کو حل کرنے کی ایک خاص پریزنٹیشن ہے. اس پریزنٹیشن کے ساتھ اگر آپ پیپر کو حل کرتے ہیں, اگر آپ لوگ تشریحات وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس تشریح کے اندر آپ لوگ اگر حوالے ایڈ کرتے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے حوالے ایڈ کرتے ہیں, مضمون آپ لوگ اس میں اگر آپ لوگ حوالے ایڈ کرتے ہیں اور ہر پیپر اس کی باقاعدہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق حل کرتے ہیں تو آپ کے پورے نمبر بلکہ 90 سے اوپر نمبر. اس کلاس میں ہیں بھی بچے جن کے 90 سے اوپر نمبر. اور کسی بچے کا کوئی سوال ہے کہ جب ہم مضمون یا تشریحات لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے مٹیریل بہت اچھا لکھا ہے اور ہماری پریزنٹیشن بھی اچھی ہے لیکن اس کی لینتھ مکمل نہیں ہو سکی, تو اس پہ نمبروں پہ افیکٹ ہوگا؟ اچھا, سوال ایک شامل ہوا ہے کہ مضمون کتنا ہونا چاہیے اور تشریحات, یہ بارہا مرتبہ ہم بتا چکے. ایک بات یاد رکھیں, آپ لوگوں کے مطلب سیکنڈ ایئر کے اندر سب سے بڑا جو سوال ہے نا وہ سمجھ لیں مضمون ہے, نظم و غزلوں کی تشریح ہے. وہ تو فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے حل کی تھی. مضمون کے لیے جن بچوں نے بہت اچھے نمبر لینے کہ آپ لوگوں کے 18 نمبر اگر چاہتے مضمون میں آ جائے, یہ 18 نمبر بہت زیادہ نمبر کہہ رہا ہوں, اور 18 نمبر آتے ہیں, ویسے 15-16 نمبر یہ میکسیمم نمبر آتے ہیں عام طور پہ. جن بچوں کے 18 نمبر آئیں گے مضمون کے اندر, ان کا مضمون کیسا ہو؟ ایک تو ان کا مضمون کم سے کم 10 پیجز کا ہو, 10 پیجز پہ مشتمل مضمون ہو اور ہر پیج کے اوپر کم سے کم 2 شعر, اگر 2 شعر نہیں تو 1 شعر اور 1 کوٹیشن یا 2 کوٹیشنز. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس طرح آپ لوگوں کا ہر پیج اس طرح مزین ہو, سمجھ لے خوبصورت کر کے. پھر مضمون کو آپ لوگوں نے اس کا ابتدائیہ, اس کی انتہا, اور جب آپ لوگوں نے کوئی کوٹیشن ایڈ کرنی ہوتی, میں بچوں کو عمومی طور پہ یہ کہتا ہوں, آپ لوگ کیا کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ہماری یہ بات ہوئی, پیراگراف ختم کیا اور اس میں آپ لوگوں نے کوٹیشن ٹھوک دی, کوئی اس کی بات نہیں بنائی. اگر آپ لوگ کوئی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر جب بات کو اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کہیں کہ اس کی وضاحت میں ہم قرآن کریم کی اس آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں, ہم قرآن کریم کی آیت لکھتے ہیں, یا اس کی وضاحت میں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو آپ ترجمہ ایڈ کر دیں. یا حدیث ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ارشاد فرمایا یہ ہے. اگر آپ لوگ کسی مفکر کا, کسی محدث کا قول لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں باقاعدہ طور پہ لکھ دیں کہ کسی محدث نے یہ بات کہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے پیراگراف ختم کیا اور پیراگراف ختم کرنے کے ساتھ ہی آپ نے شعر لکھ دیا, آپ کو کوٹیشن, کوئی اس کے ساتھ ربط نہیں بنایا, آپ اس کے ساتھ باقاعدہ ربط بنائیں. پھر آپ لوگوں کی آپ لوگ ہیلپنگ بک میں دیکھتے ہیں عمومی طور پہ شرح وغیرہ اس طرح دیکھتے ہیں تو بقول شاعر, بقول شاعر, اس طرح یہ بہت پرانا ٹرینڈ ہو گیا. آپ لوگ لکھیں, آپ لوگ کو شعر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مطلب اس کی وضاحت میں علامہ اقبال کا یہ شعر ہے, یا علامہ اقبال نے اس کے حوالے سے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. اس طرح آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بات کو. اگر آپ لوگوں کو کسی شاعر کا نام نہیں یاد, شعر یاد ہے, تو آپ لوگ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے اس کے حوالے سے یہ شعر بیان کیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور پھر آپ لوگوں کے جو مارجن ہوتے ہیں ان سے باہر نہ شعر کو لے کے جائے. کئی بچے ایسے, میں نے آپ لوگوں کا جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوا تھا اس کو چیک کیا, کئی بچے اب لینتھ لمبی کرنے کے لیے کیا کرتے, چھوٹی سی کوٹیشن ہے, 2 لفظ اوپر 2 لفظ ایسے, مطلب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا ترجمہ لکھنا ہے نا, وہ ایک آدھی لائن کا ہے, تو بچے وہ جگہ پوری کرنے کے لیے اس کو بھی 3 لائن میں تقسیم کر دیتے.
اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. 4 لائنوں تے لکھ دینا ہے. وہ بھائی چیک کرنے والے اتنے بھی مطلب وہ ہلے ہوئے نہیں ہیں. آپ لوگوں کا پیپر جب جج ہو رہا ہوتا نا تو اسی حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا مگر دیکھا تو جا رہا ہوتا نا. تو دیکھا جا رہا ہوتا تو یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوٹیشنز کیسے ایڈ کی ہیں, شعر کیسے ایڈ کی. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کو جب پوچھتے ہیں سناؤ کی بنی تو آپ لوگ کہتے ہیں سر جی چھاپ دیا پیپر. وہ چھاپا تو ہوتا ہے بھائی مگر اس کے مطابق نہیں, جتنا مطلب جو مطلب جس طرح لکھنا ہوتا ہے اس طرح نہیں لکھ رہے. بچے کیا کرتے ہیں, شعر لکھا ہے سر جی اس کی لینتھ بڑھ گئی تھی تو وہ مارجن سے, آپ نے کہا تھا مارجن سے باہر نہیں جانا. اب شعر 2 لائنوں کا ہوتا ہے. بچے کیا کرتے ہیں, اب مثال کے طور پہ شعر ہے مطلب کی محمد سے وفا تو نے, تو یہ ملٹی سا شعر آپ کو یاد ہوتا ہے. اب کئی بچے لکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ نیچے والی لائن میں, یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوہو قلم تیرے, 4 لائنیں تے پاتا ہونا. اس طرح بیٹا یہ شعر لکھا نہ لکھا ایک برابر. شعر 2 لائنوں کا ہے تو 2 لائنوں میں لکھے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں بڑا لکھتا ہوں تو آپ شروع اس کو اسی حساب سے کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2-4 باتیں مضمون میں اچھے نہ, اور جن کی رائٹنگ بہت اچھی ہے وہ انہوں نے کوٹیشن برمحل جو ان کا موقع محل بنتا ہے اشعار موقع محل کی مناسبت سے دیے. کوئی روک بھی نہیں سکتا آپ لوگوں کے 17 اور 18 نمبر نہ آئے, یہ ممکن ہی نہیں. کیونکہ چیک کرنے والے کو باقاعدہ طور پہ یہ ہدایت جاری ہوتی ہے کہ بچوں کے بلا وجہ نمبر نہیں کاٹنے. یہ بات. اب خلاصہ مثال کے طور پہ آپ لوگ لکھتے ہیں, خلاصہ جو ہوتا ہے, خلاصے کے اندر خلاصہ کہتے ہیں مختصر کرنے کو. اب رمضان کا مہینہ مثال کے طور پہ آپ نیمبو لئیے, نیمبو اس کو اتنے بڑے نیمبو کو نچوڑتے لیمو کو تو اتنا سا رس نکلتا ہے, یہی خلاصہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب پورے سبق کو آپ نے 1.5 پیج پہ یا میکسیمم 2 پیجز پہ ضم کرنا ہے. اب کئی بچے کہتے ہیں سر جی خلاصہ لکھا ہے 3-4 پیجز کا, کمال کر. وہ بھائی لکھنا ہی نہیں ہے نا, لکھنا ہی تھوڑا ہے, مختصر اور جامع خلاصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پورے سبق کے مواد کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر ضم کیا ہو. اب یہ نہیں کہ جہاں 1.5-2 پیج ہوئے وہاں پہ خلاصہ ختم کر دو, وہاں پہ پورا سبق ختم کرو, یہ کمال ہے, یہ خلاصہ. اور اس میں اگر اس طرح آپ لوگ لکھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا وہ 9 خلاصے میں ایزی آ جائیں گے, اور یہ آ بھی جاتے ہیں اور آتے بھی ہیں. نظم کا خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں ہوتا ہے, اور اس کے 2 پیراگراف نہیں بنانے, آپ نے 8 سے 10 لائنوں کا ہوتا ہے. اگر کئی بچوں نے اس کو بھی جناب ایک پیج پہ ٹھوکا ہوتا ہے, 5 میں سے 5 نمبر آتے ہیں نظم کے خلاصے میں سے. اور اگر آپ لوگ چاہے ایک اور بات ہے, جو خلاصے ہوتے ہیں نا وہ نظم کا ہو یا سبق کا ہو, یہ اس کے اندر سے ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہیں ہوتا. مطلب ہم نے جب نظم کا خلاصہ لکھنا ہے تو نظم کے جو اشعار ہیں ان اشعار کو ہی ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے مفہوماً. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ شعروں کے مفہوم کو ہی, ایک ایک لائنوں کے مفہوم کو ہی بیان کر دیں تو وہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے.